بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 11 پڑھیں گے، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ لوگ آ جائیں گے صفحہ نمبر 62 پر، یعنی 62 پیج پر، اور اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ رحمت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کن کے لیے ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رحمت کا لفظ جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ایک لفظ استعمال کیا ہے بیٹی کے لیے۔ تو اس سبق میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سب سے پہلے جو نبی تھے ان کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام، اور جو سب سے آخری نبی ہیں ان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی دشمن سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے صبر سے کام لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ اس میں ایک ہم واقعہ بھی پڑھیں گے، اور اس کو کوشش کرنی ہے بیٹا کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو اپنے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ بنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ ہم نے ان کی سنت پر عمل کرنا ہے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ریڈنگ کروں گی، آپ کے پاس پینسل ہونی چاہیے، آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا تو مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ صبر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کوئی بھی مشکل حالات آ جائیں، ہم اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس مشکل کو برداشت کر لیں، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور بیٹا آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 75 بار یعنی 75 ٹائمز صبر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ باقی عبادات تو ہم کرتے ہیں نا، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ساری عبادات کرتے ہیں، سارے عمل کرتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، ہوتا تو ساتھ ہی ہے، لیکن اس لفظ کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا نام بتایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے پھل یا اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ رکھا ہے۔ ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ اب اگلے پیج پہ آ جائیں، پیج 63 پر۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے اوپر آپ کو ری اور زواد نظر آ رہا ہے نا، چھوٹا سا لکھا ہوا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رضی اللہ۔ رضی کا مطلب ہوتا ہے راضی ہو جائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آ رہا ہے یہ صحابی کے لیے آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس صحابی سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک، اور یہ جو صحابی لفظ ہے یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ صحابی جو ہے وہ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو۔ اسلام کی حالت میں، یاد رکھیے گا، مسلمان ہو، ورنہ تو کافروں نے نبی دیکھا تھا نا، لیکن اس کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے۔ صحابی کا جو لفظ ہے وہ اس شخص کے لیے بولا جائے گا جس نے اسلام قبول کیا اور اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کا بچہ اٹھا لیا۔ چڑیا صحابی کے سر پر منڈلانے لگی، منڈلانے کا مطلب ہوتا ہے وہ چکر لگانے لگی نا، اور چوں چوں کرنے لگی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس چڑیا کا بچہ اٹھایا ہے،
آپ نے فرمایا جاؤ بچے کو گھونسلے میں واپس رکھ دو تاکہ اس کی ماں کو سکون ملے۔ یہ سن کر صحابی نے فوراً چڑیا کا بچہ گھونسلے میں واپس رکھ دیا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی بہترین مثال ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ سب کے ساتھ، اس میں پرندے ہیں، جانور ہیں، کوئی بھی ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے، ہم ان کو عزت دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ کو یہ مجھے امید ہے کہ یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اگلے صفحے پر۔ جی، سوال نمبر 1 ہے، ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ اور یہ آپ نے بے شک زبانی لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے کالم میں دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلا لفظ ہے رحمت، اس کا مطلب ہے مہربانی۔ دوسرا ہے نمونہ، اس کا مطلب ہے مثال۔ تیسرا ہے سلوک، اس کا مطلب ہے رویہ۔ اس کے بعد آ جائیں گے سوال نمبر 2 پہ، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں سے بدلہ نہ لیا کیوں؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں سے اس لیے بدلہ نہ لیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ دوسرا ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھونسلے میں سے کس پرندے کے بچے اٹھائے؟ اس کا جواب لکھیں گے، صحابی نے گھونسلے سے چڑیا کے بچے اٹھائے۔ آگے ہے، سبق میں دیے گئے واقعے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اب اس کا جواب لکھیں گے، سبق میں دیے گئے واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں جانوروں سے بھی پیار اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آ جائیں گے اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 65 پہ آ جائیے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ نمبر 1 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھونسلے میں سے، اب خالی جگہ میں لکھیں گے، چڑیا کا بچہ اٹھا لیا۔ تیسرا ہے، چڑیا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر، خالی جگہ میں لکھیں گے، منڈلانے لگی۔ اگلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین ڈیش ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیں گے اب سوال نمبر 5 پر، دیے گئے لفظوں کا پہلا رکن تبدیل کر کے 3 نئے الفاظ بنائیں۔ اب اس میں مثال دی ہوئی ہے آپ کے سامنے، دیکھیں موڑا لفظ پہلا لکھا ہوا نا پنک میں، اس میں میم کو انہوں نے پرومیننٹ بھی کیا ہوا ہے، تو پہلا حرف ہے اس میں میم، اس کو ہٹا کے باقی 3 وہی رہیں گے۔ جس سے آگے لفظ بنا ہوا ہے، دیکھیں میم کی جگہ جیم لگا دیا تو کیا لفظ بن گیا؟ جوڑا۔ پھر انہوں نے اگلے لفظ میں جیم کو ہٹا کے تے لگایا ہے تو وہ کیا بن گیا؟ توڑا۔ پھر سب سے آخری میں تے کو ہٹا کے گھے لگا دیے تو وہ بن گیا گھوڑا۔ اسی طرح اگلے پہ آ جائیں گے آپ، وہ ہے کھال، کھے کو ہٹا کے اس جگہ بے لگا دیں گے تو بن جائے گا بال۔ اب بے کو ہٹا کے اگر شین لگا دیں گے تو بن جائے گا شال، اور شین کو ہٹا کے اگر میم لگا دیں گے تو بن جائے گا مال۔ ٹھیک، اس کے بعد اگلے پہ آ جائیں گے، رے واؤ ٹے چھوٹی ٹی روٹی، تو رے کو ہٹا کے اس کی جگہ بے لگائیں گے اور واؤ کے ساتھ ملا کے لکھیں گے تو بن جائے گا بوٹی۔ اس کے بعد بے کو ہٹا کے میم لکھیں گے، میوا مو ٹے چھوٹی ٹی کیا بن جائے گا؟ موٹی۔ اور میم کو ہٹا کے 6 لگائیں گے تو 6 وا چھو ٹے چھوٹی ٹی چھوٹی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کام اس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب آ جائیں گے آپ لوگ صفحہ نمبر 66 پر۔ سوال نمبر 6 ہے، دی گئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، پھر دیے گئے سوالوں کے زبانی جوابات دیں، لیکن ہم اس کو لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم دل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے اور کبھی ایسی بات نہ کہتے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا جو بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر اسے اونٹ کا خیال رکھنے کی نصیحت کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا پیراگراف تھا۔ اب سوالات دیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی 2 عادات بتائیں۔ اب بیٹا یہ ہے کمپریہنشن، یعنی تفہیمی پیراگراف ہے۔
ٹھیک ہے، جو بھی ہم نے پڑھا ہے نا، یہ تفہیمی پیراگراف ہے. اگر پیپر میں بھی یہ آئے گا، یہ اس طرح کا کوئی اور پیراگراف آئے گا، وہ لکھا ہوا آئے گا اور اس کے نیچے سوالات ہوں گے اور اس کے جواب آپ نے اس میں سے ڈھونڈ کر لکھنے ہوں گے. جیسے پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی 2 عادات بتائیں. تو آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں. شروع میں جو ہم نے پہلی لائن پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل انسان تھے، یہ ایک عادت ہو جائے گی. اور دوسری کیا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے اور کبھی ایسی بات نہ کہتے، یا خیال رکھتے تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک، تو اگر اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کبھی ایسی بات نہ کہتے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. ٹھیک، تو 2 عادات ہم نے اس میں سے لکھنی ہے. پھر دوسرا سوال ہے، اونٹ کو بھوک اور پیاس سے نڈال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ تو اس کا جواب آپ کیا لکھیں گے، اونٹ کو بھوک اور پیاس سے نڈال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر اسے اونٹ کا خیال رکھنے کی نصیحت کی. یہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے نا، اس کو آپ ایسے لکھ لیں گے. تیسرا سوال ہے، اگر آپ کسی جانور یا پرندے کو تکلیف میں دیکھیں تو کیا کریں گے؟ اس سوال کو آپ کاٹ دیں گے. اس کی جگہ آپ لکھیں گے کہ اس پیراگراف میں سے 2 جمع کے واحد لکھیں ڈھونڈ کر نا. اب جمع الفاظ آپ اس میں سے دیکھ لیں گے. جیسے دوسری لائن میں آپ دیکھیں، اینڈ پر لکھا ہوا ہے انسانوں. انسانوں جمع ہے نا، تو اس کا واحد آئے گا انسان. کالم آپ بنا لیں گے. اور دوسرا اس کے بعد ہی لکھا ہوا ہے جانوروں، تو جانوروں کا واحد کیا ہوگا، جانور. ٹھیک، یہ 2 جو ہے جمع ہے، اس کا آپ واحد لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیں گے نیچے. سوال ہے، قواعد سیکھیں. دیے گئے جملے غور سے پڑھیں، ان میں فعل کو نمایاں کیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز کہ فعل کیا ہے؟ فعل وہ لفظ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، وہ لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہوا ہوا ہے. جیسے بھی میں یہ جملہ پڑھتی ہوں نا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اسد کتاب پڑھتا ہے. اب یہ پڑھتا ہے کو پرومیننٹ کیا گیا نا، پڑھتا سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کوئی کام کیا ہے، اس لیے یہ فعل ہوگا، فے عین لام. پھر دوسرا جملہ ہے، فاطمہ خط لکھتی ہے. اب اس میں ہمیں کس سے پتہ چل رہا ہے کہ فاطمہ نے کام کیا ہے، کوئی لکھتی ہے سے، اس لفظ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے فعل. اب اگلے صفحے پہ آ جائیں گے. سوال نمبر 7 ہے آپ کے پاس. دیے گئے جملوں میں سے فعل چن کر کالم میں لکھیں. جملے اور اگلے کالم میں لکھا ہوا ہے فعل. پہلا جملہ ہے، اسلم نے سیب کھایا. اب اس میں فعل کو کیا ہوگا، جس سے پتہ چل رہا ہے کھایا. کھایا کو انڈر لائن کریں گے اور فعل کا جو کالم ہے اس کے نیچے آپ لکھ لیں گے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے، نازیہ نے نماز پڑھی. پڑھی فعل ہے اس میں. پھر تیسرا جملہ ہے، ناصر نے دودھ پیا. اس میں پیا جو ہے وہ فعل ہے. پھر نمبر 4 ہے، بچوں نے فٹ بال کھیلا. اس میں کھیلا جو ہے وہ فعل ہے. مالی نے پودوں کو پانی دیا، اور اس میں دیا جو ہے وہ فعل کے طور پر آئے گا. ٹھیک ہے، اب مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سوال سمجھ آ گیا ہوگا بیٹا، اس کو کتاب پر ہی کرنا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، دیے گئے بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملے دوبارہ لکھیں. اس میں سب سے پہلے دیکھیں بے ترتیب ہیں، جیسے ببلو کی آئی شامت میں بھی ہم نے کیے تھے نا. تو سب سے پہلا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ آخری رسول. اس میں آپ کیا لکھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اگلا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلہ نے کبھی سے کسی لیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں اگلا جملہ، آپ بولتے ہمیشہ تھے سچ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. آخری ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا لیا بچہ چڑیا نے کا. تو اس کا تو آپ نے سوال کا جواب بھی لکھا تھا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اس کے بعد آ جائیں گے آخری صفحے پہ اس سبق کا جو آخری پیج ہے. سوال نمبر 9 ہے، نیچے دیے گئی تصویر میں پرندہ پریشان نظر آ رہا ہے. 5 جملوں میں لکھ کر بتائیں کہ وہ کیوں پریشان ہے اور آپ اسے خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو یہ پرندے کی آپ دیکھیں شکل، کتنا پریشان سے بیچارہ لگ رہا ہے. تو یہ کیوں پریشان ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، تو میں کچھ جملے آپ کو بتا بھی دوں گی کیوں پریشان ہے. کیونکہ کسی نے، نمبر 1 جملہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ کسی نے پرندے کو پنجرے میں قید کر دیا ہے. ٹھیک، نمبر 2 آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ پرندہ قید ہو کر بہت پریشان ہے. پھر نمبر 3 پہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ آزادی سے اڑنا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے
اور نمبر 4 پہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس کا جواب کہ آپ کیا کریں گے کہ وہ خوش ہو جائے، تو ہم اگر اس کو آزاد کر دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے جملے آپ اپنی طرف سے بھی بنا کر لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پرندوں کے آرام کا خیال کرنا چاہیے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ کچھ اور جملے بھی آپ دیکھ لیجئے گا، تو اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سبق جو ہے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں سے صرف آپ نے الفاظ معنی جملے اور سوال جو آپ کاپی پہ کرنے ہیں، اور باقی جو ہے وہ کام جو ہے کتاب پر کر کے اور مجھے گوگل کلاس روم میں سینڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔